أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ 5 باتیں پڑھنی ہیں اور یہ پڑھ کے انشاءاللہ پہلا قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ آج ہم نے پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے اصناف الناس فی النیہ، نیت کے باب میں لوگوں کی قسمیں۔ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کی کوئی نیت ہوتی ہے، اور نیت کے باب میں سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، سب ایک برابر نہیں ہیں، صحیح ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، سمجھ آئی؟ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، تو سارے ایک برابر نہیں ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ الامور التي تؤثر على النیہ، نیت پہ اثر انداز ہونے والے امور، کچھ چیزیں ہیں جو نیت کو خراب کر دیتی ہیں۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ الاعمال التي تدخلها النیہ، کس عمل میں نیت کی ضرورت ہے؟ بعض اعمال ہیں نیت کے بغیر وہ فاسد ہیں، وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ بعض اعمال ہیں نیت کے بغیر وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن اجر نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا اس پہ، سمجھ آئی؟ تو اعمال بھی نیت کے باب میں، نیت کے اعتبار سے اعمال سارے ایک برابر نہیں ہیں۔ چوتھے نمبر پہ هل العبرۃ فی النیۃ بنیۃ المتکلم او بنیۃ السامع، نیت میں، نیت کے باب میں بات کرنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس کو اعتبار دیا جائے گا، یا سننے والے کو؟ کیونکہ بعض لوگ باتوں میں توریہ کرتے ہیں، تو توریہ کر رہا ہے تو اب اس نے جو ارادہ کیا معاملہ اس حساب سے کیا جائے گا یا جو ہم سن رہے ہیں اس اعتبار سے؟ اس کے اپنے حالات ہیں، بعض حالات میں نیت السامع کو دیکھا جاتا ہے، بعض حالات میں نیت المتکلم کو دیکھا جاتا ہے۔ آگے القواعد المندرجہ تحت قاعدۃ الام، بڑا قاعدہ جو ہم نے پڑھا شروع میں، کیا ہے؟ الامور بمقاصدها، اس کے نیچے کچھ قواعد مندرج ہیں، متفرع ہیں، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی 8-10 پڑھیں گے، زیادہ نہیں انشاءاللہ، صحیح ہے؟ کیونکہ پھر بوجھ بنے گا آپ پہ، تو 10 کافی ہے انشاءاللہ، اگر موقع مل جائے تو، ٹائم ہو۔ انواع الناس فی النیہ، لوگ اصناف الناس فی النیہ، لوگوں کی قسمیں نیت کے بارے میں، لوگوں کے اصناف، صنف، نوع، قسم۔ اچھا دیکھیں، آپ کو پتا ہے عبادات سارے ایک برابر نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں، اعمال سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ بعض عبادات اعمال ہیں جس میں دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ عبادت ہیں،
بعض عبادات ایسے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ پتہ نہ یہ عبادت ہے یا عادت کی وجہ سے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, کوئی انسان اس کو دیکھے تو اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایکسرسائز کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. اچھا, لیکن کوئی انسان غسل کر رہا ہے, نہا رہا ہے نہر میں, ندی میں, اب دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عبادت کی وجہ سے نہا رہا ہے یا عادت کی وجہ سے. اللہ اعلم. یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں. تو اعمال, عبادات, ان کی دو قسمیں ہیں. بعض ہیں العبادات المحضہ, العبادات المحضہ, اور بعض ہیں العبادات غیر المحضہ. العبادات المحضہ جو ہیں, جو صرف خالص عبادت ہیں, اس میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. العبادات المحضہ, اس میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں. بعض لوگ عمل کرتے ہیں لینال بها اجر الاخرہ, لینال بها اجر الاخرہ, اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ نے کہا ہے تو اس لیے کر رہا ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اجر اخروی. اللہ نے کہا ہے تو میں کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں, اللہ نے کہا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں, لیکن دنیا حاصل کرنے کے لیے. من يفعل للہ لینال بها اجر الاخرہ, یہ پہلے نمبر پہ. من يفعل للہ یا من يفعلها للہ لینال بها اجر الدنیا. اور تیسرے نمبر پہ من يعملها لغیر اللہ, من يعملها لغیر اللہ. اس کے آگے دو حالات ہیں. لغیر اللہ عبودیتا, شرک اکبر. ریا لیست عبودیہ, عبودیہ او لیست عبودیہ, حکم پھر بعد میں پڑھیں گے. عبودیہ لیست عبودیہ. بات سمجھ آئی؟ اب پہلے نمبر پہ آؤ. من يفعلها لینال بها اجر الاخرہ, اس کو اجر ملے گا آخرت میں. نیک عمل کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ نے کہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے, اس کو اجر ملے گا. دوسرا انسان من يفعلها للہ لیکن لینال بها اجر الدنیا, لا يثاب عمله صحیح ولا يثاب, لا يثاب. مثال کے طور پہ انسان نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اس سے پوچھو نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کہ نماز پڑھو, نماز پڑھ کے رزق میں برکتیں نازل ہوں گی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آگے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ہاں نَحْنُ نَرْزُقُكَ, رزق حاصل کرنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں. تو اس کی نماز صحیح ہے لیکن اجر اس کو نہیں ملے گا. نماز بالکل صحیح ہے, ذمہ ساقط ہو گیا, بری الذمہ ہے یہ, قیامت والے دن گناہگار نہیں ہوگا یہ, لیکن اس کو اجر نہیں ملے گا. دو چار اور مثالیں بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. یہ تیسرا پڑھیں. من يفعلها لغیر اللہ, غیر اللہ کے لیے کوئی انسان نیک عمل کرے, اگر غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے عبودیتاً, یہ شرک اکبر ہیں, خارج عن الملہ. اگر عبودیہ نہ ہو, لیست عبودیہ, تو شرک اصغر, الریا. مثال کے طور پہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں, لوگ کہیں بڑا نیک انسان ہے, تو یہ کیا ہے؟ لغیر اللہ, نماز لغیر اللہ پڑھ رہا ہے, غیر اللہ کے لیے, لیکن عبودیتاً نہیں پڑھ رہا غیر اللہ کے لیے. مقصد کیا ہے اس کا؟
غیر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، نہیں عبادت نہیں کرنا چاہتا، عبادت اللہ کی کرنا چاہتا ہے، لیکن غیر اللہ کو ساتھ شریک کیا، تو یہ یہاں پہ شرک اصغر ہے۔ لیکن ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، کس کے لیے؟ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، بت کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت والی نماز، قیام قعود رکوع سجود والی نماز، لیکن بت کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، یہ شرک، اور عبودیتاً پڑھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر، خارج عن الملہ۔ یہ بات سمجھ آئی؟ 2-4 مثالیں لے لیں۔ انسان نماز پڑھتا ہے، کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تو میں پڑھ رہا ہوں، آخرت میں اجر مل جائے مجھے، اللہ راضی ہو مجھ سے، اچھا یہ مقصد ہے، چلو صحیح ہے، یہ پہلے نمبر پہ یثاب علیہ۔ دوسرا شخص ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیوں نماز پڑھتے ہو؟ رزق حاصل کرنے کے لیے، تو یہ انسان لا یثاب علیہ، فعلہ صحیح ولا یثاب علیہ۔ تیسرا انسان نماز پڑھ رہا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ کہیں بڑا نیک انسان ہے، تو یہ لا یثاب ویعاقب علیہ وعملہ مردود، یعاقب علیہ وعملہ مردود۔ پہلا کیا ہے؟ یثاب علی فعلہ، دوسرا جو ہے لا یثاب علی فعلہ وفعلہ صحیح، اور تیسرا جو ہے لا یثاب علی فعلہ بل یعاقب علیہ وفعلہ غیر مقبول وعملہ غیر مقبول۔ اچھا ایک اور مثال لے لیں، انسان بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے تو میں استسقاء پڑھتا ہوں، صلاۃ الاستسقاء، سمجھ آئی؟ دوسرا انسان نماز استسقاء پڑھتا ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ یار بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے۔ پہلے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں طاعتا للہ، دوسرا پڑھ رہا ہے طلبا للمطر، فعلہ صحیح ولا یثاب علیہ، بارش تو ان کو ملے گی لیکن اجر نہیں ملے گا، اس کو اجر کا ارادہ نہیں کیا اس انسان نے۔ تیسرا انسان پڑھ رہا ہے، کیوں؟ صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہو، ہاں کیوں پڑھتے ہو؟ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، صحیح ہے، نہ پڑھوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ سنت سے اعراض کر رہا ہے، تو لوگوں کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، تو یہ غیر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، سمجھ آئی؟ اسی طرح صلاۃ الاستخارہ کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کروں یا نہ کروں یہ کام، تو یہ استخارہ کی نماز پڑھو، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا دوسرا کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ کام میرا ہو جائے، رسول اللہ کی اتباع مقصود نہیں ہے، اجر الآخرہ مقصود نہیں ہے، یعنی مستحضر نہیں ہے اس کے دل میں، تو فعلہ صحیح ولا یثاب علیہ۔ تیسرا پڑھ رہا ہے ریاء و سمعتا۔ اسی طرح ایک انسان دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، کیوں دعا کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ رب العالمین اس پہ راضی ہوتا ہے تو میں اس لیے دعا کر رہا ہوں، یثاب علی فعلہ وفعلہ صحیح۔ اچھا دوسرا انسان دعا کر رہا ہے، کیوں؟ میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں مجھے گاڑی دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے شادی دے دے، مجھے بیوی دے، مجھے اولاد دے، میں اس لیے دعا کرتا ہوں، فعلہ صحیح ولا یثاب علیہ ولا یعاقب، سمجھ آئی؟ تیسرا انسان دعا کر رہا ہے، کیوں؟ سیلفی بنا رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے کہیں گے کتنا نیک انسان ہے، ایسے ایسے کر کے دعا پڑھ رہا ہے اور ساتھ رو بھی رہا ہے، یہ ریاء و سمعہ، سمجھ آئی؟ اسی طرح صلۃ الرحم، یہ مثالیں کافی ہیں، یا صلۃ الرحم، چلیں آخری لے لیں، صلۃ الرحم، انسان رشتہ داری نبھا رہا ہے، کیوں؟ اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ نے کہا ہے، اچھا یثاب علی فعلہ وفعلہ صحیح لذا یثاب علیہ۔ اچھا دوسرا انسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، اس لیے میں کر رہا ہوں، تو یہ فعلہ صحیح ولا یثاب علیہ۔
تیسرا انسان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ میرے رشتہ دار کہیں کہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑا کمالی انسان ہے، سمجھ آئی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ایک انسان اذکار، ذکر اذکار پڑھتا ہے، صبح شام کے اذکار، کیوں پڑھتے ہو؟ محمد الرسول اللہ نے کہا ہے ذکر اذکار میں پڑھ رہا ہوں، سمجھ آئی، شریعت نے ہمیں حکم دیا یہ اذکار پڑھنے کا، میں پڑھتا ہوں، صحیح ہے، یثاب علیہ۔ دوسرا انسان ذکر اذکار پڑھ رہا ہے، کیوں؟ شیاطین سے بچنا، محفوظ ہونا چاہتا ہوں، تو یہ فعلہ صحیح ولا یثاب علیہ۔ مقصد یہ ہے، لیکن پلس کیا ہے ساتھ؟ ہاں، دوسرا کیا ہے؟ پلس کچھ ہے، ہاں پلس کچھ ہے، تو پھر یہ پہلی صورت میں ہے۔ ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس کے پاس پلس کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب کر رہا ہے یہ انسان، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہاں، پھر یہ پہلی صورت میں آئے گا، دوسرے میں نہیں آئے گا۔ ہم اس بندے کی بات کر رہے ہیں جس کے ذہن میں یہ ہے، سمجھ آئی؟ آسان مثال لے لیں، انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں سجدے میں کافی دیر لگاتا ہے، کیوں؟ میں دعائیں پڑھتا ہوں، اس میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ رب العالمین سے، اور یہ فوائد ہیں، چلو صحیح ہے۔ دوسرا انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن سجدے میں زیادہ دیر لگاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ سجدے میں زیادہ دیر لگا کے معدے کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، تو میں اس سجدے کے ذریعے جو کہ اللہ کی رضا کے لیے سجدہ کر رہا ہوں، جو کہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، جس سے مجھے اجر ملے گا، جس سے میں بری ذمہ ہوں گا، اس سے میں اپنے معدے کو کم کرنا، معدے میں جو جراثیم ہے اس کو کم کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، یثاب علی فعلہ۔ لیکن ایک انسان اس لیے، صرف اور صرف اس لیے سجدے کو لمبا کر رہا ہے کہ ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے، تو نماز ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے، سجدہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے۔ کل تک اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو نہیں کرتا تھا، آج پتہ چلا تو آج پھر اس نے معاملات تبدیل کیے۔ اسی طرح کئی اور معاملات بھی دیکھیں آپ، انسان جو ہے سگریٹ نہیں پیتا، چلے یہ آگے مثالیں آ رہی ہیں، نہیں پیتا، کیوں؟ اسلام نے منع کیا، نہیں پیتا ہوں میں۔ دوسرا نہیں پیتا، یہ صحت کے لیے مضر ہے، یہ پھیپڑے خراب ہوتے ہیں، خطرناک ہے، یہ نہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، آگے کئی مثالیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے الامور التي تؤثر على النیہ، وہ چیزیں جو اچھا، اس میں العبادات المحضہ، دوسرے نمبر پہ العبادات، وہ عبادات جو غیر المحضہ، جو خالص عبادت نہیں ہے۔ پہلے میں کیا ہے؟ خالص عبادت ہے، دوسرا خالص عبادت نہیں ہے، ممکن ہے کہ عادت ہو، ممکن ہے عبادت ہو، نیت کی وجہ سے اس میں تفریقہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان یہاں پہ آیا اور کہتے ہیں میں آپ کو وضو کا طریقہ سکھاتا ہوں، نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے لوگوں کو میں طریقہ سکھا رہا ہوں وضو کا، وہ وضو جو محمد رسول اللہ کرتے تھے، جو صحابہ کرتے تھے، اس طرح وضو کا طریقہ میں سکھانا چاہتا ہوں۔ وضو کرے آپ کے سامنے، فعلہ یثاب علیہ وفعلہ مقبول، اور اس وضو کے ذریعے اس کو اجر ملے گا، وضو کی وجہ سے اجر ملے گا، اس کو تعلیم کی وجہ سے اجر ملے گا، جو اس سے سیکھیں وہ صدقہ جاریہ بنیں گے اس کے لیے، وغیرہ 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 وغیرہ، 100 200 500 1000 مسائل۔ لیکن اسی وضو کے ذریعے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اسی وضو پہ ہم کہتے ہیں صبر کرو، آپ نے ارادہ کیا تھا وضو کا؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو وضو کا ارادہ نہیں کیا، میں نے تو تعلیم کا ارادہ کیا تھا، تو اب جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ یہ بات سمجھ آئی؟ نیت کا اتنا بڑا گہرا اثر ہے عمل پہ، عمل صورت میں شکل میں وہی ہے، لیکن نیت کی وجہ سے اعمال کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ آگے اور مسائل آ رہے ہیں، دیکھیں الاعمال التي تندرج اچھا الاعمال التي تؤثر على النیہ،
اچھا غیر محضہ، عبادات غیر المحضہ، مثال کے طور پہ، اچھا اس کے آگے دو قسمیں ہیں، بعض چیزیں ہیں جو عادات ہیں، بعض چیزیں ہیں عبادات ہیں۔ عادات، یہ عادات بھی عبادات بن جاتے ہیں، عادات ہیں۔ دوسری قسم عبادات، یعنی بذاتی ہی وہ عمل عادت ہیں، پہلی قسم۔ دوسری قسم بذاتی ہی یہ عمل عبادت ہیں، بذاتی ہی۔ بالمثال، مثال کے طور پہ ایک انسان رات کو سونا چاہتا ہے، یہ بذاتی ہی عادت ہے، عبادت نہیں ہے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہوگا؟ اگر نیت ہو تو اس انسان کو اجر ملے گا، نیت نہ ہو تو اس انسان کو اجر نہیں ملے گا۔ نیت کیا ہو؟ انسان سونا چاہتا ہوں، نیت یہ کرے کہ صبح میں جلدی اٹھنا چاہتا ہوں، صبح میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، یعنی میں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھانا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں ابھی رات کو سونا چاہتا ہوں کہ میں صبح مجھے تقویت مل جائے، میرا جسم جو ہے مرتاح ہو۔ اچھا تو آپ کو اجر ملے گا۔ سونا چاہتا ہوں کیوں؟ مجھے آرام مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں، سو جاؤ۔ اگلی بات، اسی طرح انسان انفاق علی الاہل، انفاق علی الاہل، آپ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ بچے ہیں ان کو کھلاتا پلاتا ہوں، اسکول کی فیس وغیرہ بھی دیتا ہوں، بچے ہیں میرے، صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اجر نہیں ملے گا۔ خرچ کر رہا ہے، کیوں خرچ کر رہے ہو؟ میرے بچے ہیں، کل یہ بڑے ہوں گے، نیک اعمال کریں گے، مجھے اجر ملے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، رب العالمین نے مجھے ان کا راعی بنایا ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ہاں یہ کام بھی صحیح ہے اور اجر بھی ملے گا آپ کو، یہ بات سمجھ آئی؟ آگے اسی طرح انسان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، یا انسان قرض ادا کرتا ہے، کیوں قرض ادا کر رہے ہو؟ اس نے پیسے دیے تھے تو میں نے ادا کیا، فعلہ صحیح ولا یثاب علیہ، لیکن قرض ادا کر رہا ہے کیوں؟ شریعت نے مجھے حکم دیا ہے، تو فعلہ صحیح و یثاب علیہ۔ اچھا آگے، الامور التي تؤثر على النیہ، یہ قضاء الدین عادات ہے یا عبادت ہیں؟ عبادات ہے، عبادات اور عادات دونوں کی مثالیں میں نے بتائی آپ کو۔ اسی طرح بر الوالدین، اسی طرح جو ہیں صلۃ الرحم، یہ عبادات ہیں۔ یعنی ہم نے کہا کہ عبادات غیر المحضہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ وہ عبادات جو خالص عبادت نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دیکھنے والے کو قطعی اور یقینی طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ جو کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے یا عادت کر رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ اس کے آگے دو قسمیں ہیں پھر غیر محضہ کی۔ بعض چیزیں ہیں عبادات ہیں لیکن دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عبادت ہے یا عادت ہے۔ بعض چیزیں عادات ہیں لیکن دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عادت ہے یا عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ سونا، سمجھ آئی؟ یہ عادت ہے لیکن نیت کی وجہ سے یہ عبادت ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ عبادت غیر محضہ ہے۔ ہاں نصوص میں جس کا حکم ہے عبادت ہے۔ ہاں اچھا انسان قرآن پڑھنے کے لیے مطلب یعنی مطلب نماز نہیں ہے نیت میں، نماز کا میں نہیں پوچھ رہا ہوں، قرآن کیوں یعنی؟ اچھا قرآن کو یاد کرنے کے لیے کیوں وضو کرتے ہیں؟ رفع حدث ہو جائے قرآن کے لیے، ہاں تو صحیح ہے، پھر رفع الحدث ہو گیا تو نماز کے لیے بھی شرط رفع الحدث ہے، وضو نہیں ہے۔
نماز کے لیے شرط وضو نہیں ہے، رفع الحدث ہے. صحیح ہے؟ یعنی وضو بذاتی ہی مقصود نہیں ہے، بذاتی ہی نہیں، لأجل رفع الحدث مقصود ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں ہے لازم، استحباباً کر رہا ہے وہ. سوال اس نے لازمی اور غیر لازمی کا نہیں کیا، اس نے یہ کیا کہ وضو کرے انسان تو بعد میں پھر اس پہ اسی ایک وضو کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. انسان فجر کی نماز کے لیے وضو کرے، نیت کیا ہے؟ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. صرف اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، پلس ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رفع الحدث. تو فجر کی نماز کے لیے جب رفع الحدث ہو گیا، اسی وضو سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو بھی پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ رفع الحدث ہو گیا، اور نمازوں کے لیے رفع الحدث مطلوب ہے. سمجھ آئی؟ اچھا آگے پھر یہاں پہ وہ امور جو نیت پہ مؤثر ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ قطع النیہ، نیت کو قطع کرنا. نیت کو کوئی انسان قطع کرے تو اس کی نیت ختم ہوتی ہے. قطع النیہ، انسان نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے اندر ہی رکوع کی حالت میں کہا میں نے نماز نہیں پڑھنی، پھر بھی پڑھ رہا ہے، کہتے میں نے نماز نہیں پڑھنی. ارادہ کر لیا اس نے، دیکھا کہ جانا چاہتا تھا، پیچھے دیکھا کہ ابا جی کھڑے ہیں، او یہ کیا ہوا، چلو اب پورا ہی کر لیتا ہوں. تو اس کی نماز جو ہے یہ فاسد ہے، قابل قبول نہیں ہے، لا حساب علیہ، کیونکہ اس نے نیت کو قطع کیا. انسان نے روزہ رکھا تھا، نیت کو قطع کیا، سمجھ آئی؟ روزہ ختم. اچھا دوسرے نمبر پہ التردد فی النیہ، شک، تردد فی النیہ، کرنا یا نہیں کرنا. مثال کے طور پہ ایک انسان سفر پہ جا رہا ہے، مسافر ہیں. آپ مولوی صاحب کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ خانے وال سے یہ تشریف لائے ہیں، گجرانوالا. کل پرسوں پھر خانے وال جانا ہے مولوی صاحب نے. مسافر ہے یہاں پہ، کہتے ہیں میں نے روزہ رکھنا یا نہیں رکھنا. رکھتا ہوں، نہیں رکھنا میں نے، نہیں رکھنا میں نے، نہیں رکھنا. فجر کا ٹائم داخل ہو گیا، یہ پھر بھی ہاں نہیں. بعد میں کہتے چلو رکھ ہی لیتا ہوں، نہیں اب نہیں. تبییت النیہ لازمی ہے. سمجھ آئی؟ کیونکہ تردد تھا نیت میں. نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن، نماز پڑھوں یا رہنے دوں، پڑھوں یا رہنے دوں، پڑھوں یا نہیں. تردد فی النیہ یہ نیت کو ختم کر دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ الانتقال لما هو اعلی او مساو له. الانتقال لما هو اعلی، الانتقال لما هو اعلی او مساو له. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اعمال کے بعد تردد ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ انسان نے فجر کی نماز پڑھی، پھر کہتا کہ یہ میں نے جو فجر کی نماز پڑھی اس کو جو ہے ٹک اس پہ لگاؤں یا نہ لگاؤں، اس کا گرا جو باندھنا ہے باندھ لوں یا کھلائی چھوڑ دو. یعنی کیسے تردد کرنا ہے؟ عمل چلا گیا، وہ ہو گیا. بعد میں اعمال کے بعد تردد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تردد جو ہے یہ ایک ضمنی مسئلہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے ساتھ یہ حل ہو جائیں گے. اچھا انتقال، انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران ہی کہتے ہیں کہ میں نیت تبدیل کرتا ہوں، چینج کرتا ہوں. میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ظہر نہیں عصر کی بنا دیتا ہوں. عصر کی نماز پڑھ رہا تھا مثلا، اس کو یاد آیا کہ میں نے تو ظہر کی نماز نہیں پڑھی، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ظہر کی ہو جائے گی. نہیں، انتقال من نیہ الی نیہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ کر سکتا ہے انسان، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس نے سوچا کہ نہیں میرے وہ دوست وہاں پہ سوئے ہوئے ہوں، ان کو اٹھا کے جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھوں گا. کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نفل کر لیں، بعد میں جا کے ان کے ساتھ فرض پڑھ لیں. 4 کا ارادہ کیا تھا، 2 رکعت کر کے سلام پھیر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پہ التشریک،
فیما لا يقبل التشریک، تشریک فیما لا يقبل التشریک، دو چیزوں کو شریک کریں، دو چیزوں کو ملائیں، وہ دو چیزیں جس میں شراکت ممکن نہیں ہو. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز رہ گئی، زبیر صاحب کی، مصروف تھا، عصر کے ٹائم مسجد میں آیا، کہتا ہے دیکھیں عصر کی کتنی رکعت ہیں، 4 رکعت، ظہر کی کتنی ہیں، 4، ایک نیت سے دونوں نمازیں پڑھ لیتا ہوں، انما الاعمال بالنیات الامور بمقاصدها، الحمدللہ ہو گیا. نہیں 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 نہیں، التشریک فی النیہ صحیح نہیں ہے. لیکن فیما لا يقبل التشریک، روزہ رکھنا ہے انسان نے، ایک روزے میں ایک دن میں 3-4 نیت کر لیں، نہیں 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 نہیں. لیکن بعض اعمال ہیں یقبل التشریک، بعض اعمال ہیں تقبل التشریع. ہاں اس میں کس طرح شراکت ممکن ہے؟ مثال کے طور پہ انسان مسجد میں آیا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے یا ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ یہاں پہ ٹائم ہے ابھی، تو ظہر کی سنتیں اور ساتھ پلس تحیت المسجد کو ملا کے پڑھیں، یہ صحیح ہے. اب کوئی کہے گا کیوں صحیح ہے؟ وہ صحیح نہیں، یہ صحیح، وہاں پہ تشریک ممکن نہیں اور یہاں پہ تشریک ممکن ہے. صحیح ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے وہاں پہ نماز ظہر مقصود لذاتی ہی ہے اور نماز عصر مقصود لذاتی ہی، لیکن تحیت المسجد مقصود لذاتی ہی نہیں ہے. کیوں؟ مسجد میں جب کوئی انسان آئے، رسول اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ یہ نماز ہی مقصود ہے، بلکہ مقصود کیا ہے کہ فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو یہ یہاں پہ بیٹھا نہیں ہے، اس نے رکعتین پڑھے. مطلب یہ ہے تحیت المسجد لذاتی ہی مقصود نہیں ہے. اسی طرح انسان صلاۃ الاستخارہ استخارہ پڑھ رہا ہے، دیکھا اس نے کہ فجر کی سنتیں ہیں، یہ بھی پڑھ لوں ساتھ استخارہ، تو دونوں کو مکس کریں، دونوں کا اجر مل جائے. انما الاعمال بالنیات، ہم نے قاعدہ بھی پڑھا الامور بمقاصدها، بالکل صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ صلاۃ الاستخارہ لذاتها مقصود نہیں ہے. کیوں؟ استخارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو استخارہ کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے 2 رکعت پڑھے، یعنی لذاتها یہ صلاۃ مقصود نہیں ہے، تو لہذا اس میں تشریک ممکن ہے. اب یہاں پہ ایک ضمنی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا، وہ یہ وقت النیہ کیا ہونا چاہیے. نیت انسان کب سے کریں؟ انسان نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت پڑھ کے 4تھی رکعت کی تشہد میں کہے کہ نیت یہ ہے، صحیح ہے یہ یا نہیں؟ نیت یہ لابد ان تکون مقارنہ للعمل، نیت میں یہ لازمی ہے کہ یہ نیت یہ عمل کے ساتھ ساتھ ہو، عمل کے ساتھ ساتھ ہو، عمل کے بعد نہ ہو. نماز انسان پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کے ساتھ ساتھ ہو. انسان مسجد میں آئے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر کہتے ہیں یہ ظہر کی نماز ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، اللہ اکبر سے پہلے نیت لازمی ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، ہر عمل کے لیے نیت پہلے سے لازم ہے، ابتدائی عمل سے نیت لازم ہے. لیکن بعض اعمال ہیں جن میں علماء کے مابین اختلاف ہیں. مثال کے طور پہ روزہ رکھنا، کیا انسان دن کو نیت کر سکتا ہے روزے کے لیے یا نہیں؟ روزے کی 2 قسمیں ہیں، فرض اور نفل. فرض میں جمہور علماء کہتے ہیں کہ نیت تبییت النیہ لازم ہے. احناف کہتے ہیں کہ انسان زوال تک نیت کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زوال تک انسان تاخیر کر سکتا ہے، مسئلہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، نفل میں راجح یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، نیت ساتھ ساتھ لازمی ہے. اچھا، نوافل میں علماء کے مابین 3 اقوال ہیں. پہلا قول امام مالک، ساتھ امام شافعی، ساتھ کئی علماء، کہ نیت لازمی ہے شروع سے، تبییت النیہ. ابن حزم، داؤد بن علی وغیرہ وغیرہ علماء.
نیت شروع سے لازمی ہے نفلی روزے کے لیے بھی. دوسرے جانب امام ابو حنیفہ ہیں، کہتے زوال تک ممکن ہے انسان نیت کر سکتا ہے، اس کے بعد نہیں. زوال تک نیت کو لیٹ کر سکتا ہے انسان. مثال کے طور پہ ایک انسان نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں، 6-7 بجے 8 بجے 10 بجے 10 بجے تک کچھ نہیں کھایا، پھر کہتا ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں. ہاں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو کیا یہ روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ ابو حنیفہ کہتے ہیں بالکل صحیح ہے. اچھا احمد وہ کہتے ہیں کہ انسان دن کے کسی بھی حصے میں نیت کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ صبح سے انسان نے کچھ نہیں کھایا، مغرب سے 10 منٹ پہلے تک، 10 منٹ پہلے اس نے کہا کتنا ٹائم باقی ہے اذان ہونے کو؟ او بھائی 10 منٹ. اچھا چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، صبح سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، روزہ رکھ لیتا ہوں. پھر کہتے ہیں روزہ صحیح ہے، بالکل نیت صحیح ہے. لیکن ابو حنیفہ اور ان کے مابین فرق یہ ہے، ابو حنیفہ کہتے ہیں اجر اس انسان کو صبح سے ملے گا. 10 بجے انسان نے نیت کی تو صبح سے اجر ملے گا. احمد کہتے ہیں نہیں، اجر 10 بجے سے شروع ہوگا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، انما ثواب الاعمال بالنیہ. ثواب تب ملے گا جب نیت ہو، نیت تو شروع سے نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ باقی علماء کیا کہتے ہیں کہ نیت لازمی ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ فرض اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے اس باب میں. فرض کے لیے بھی یہ نیت لازمی ہے تبییت النیہ، اور نفل کے لیے بھی تبییت النیہ لازمی ہے. سمجھ آئی؟ اچھا آگے الاعمال التي تدخلها النیہ، وہ اعمال جن میں نیت داخل ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اچھا اس کے آگے کئی قسمیں ہیں. واجبات، اس میں نیت داخل ہوتی ہے یا نہیں؟ واجبات میں داخل ہوتی ہے. مستحبات میں نیت داخل ہوتی ہے. اسی طرح محرمات میں، مکروہات میں، مباحات میں ہاں بالکل داخل ہوتی ہے، جو مثالیں ہم نے پہلے ذکر کی. اچھا ساتھ ساتھ ہیں الفاظ میں نیت کا تدخل ہے یا نہیں؟ اس کے 2 حالات ہیں. اجر کے لیے نیت لازمی ہے، کوئی بھی لفظ ہو انسان اس پہ اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو نیت اس میں لازمی ہے. لیکن ان الفاظ کو صحیح بنانے کے لیے، شرعی اعتبار سے صحیح بنانے کے لیے اس کے 2 قسمیں ہیں. بعض الفاظ صریحہ ہیں، بعض الفاظ غیر صریحہ، کنایات جس کو کہتے ہیں. تو صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اما کنایات میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنی بیوی کو طلاق دے الفاظ صریحہ کے ساتھ، تو انسان کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ اگر نیت کا دروازہ یہاں پہ کھولیں تو ہر کوئی بہانہ بنائے گا. سمجھ آئی؟ بعض لوگ آتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے، مولوی صاحب میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اچھا غصے کی حالت میں مجھے بڑا غصہ آیا تھا اور یہ تھا وہ تھا. او اللہ کے بندے، طلاق ہے ہی غصے کی چیز، یہ پیار کی چیز تو نہیں ہے کہ کوئی انسان پیار کی وجہ سے طلاق دے. کوئی بھی پیار کی وجہ سے طلاق دیتا ہے؟ غصے کی وجہ سے ہی طلاق دیتا ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ کیوں کہتا ہے کہ غصے کی حالت میں اور بڑا غصہ آیا تھا مجھے، تاکہ مولوی صاحب کوئی تخفیف ڈھونڈے اس کے لیے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا اما کنایات ہیں، کنایات اس میں پھر نیت کو دیکھا جائے گا. مثال کے طور پہ کوئی انسان اپنی بیوی کو کہے کہ چلی جاؤ اپنے میکے، چلی جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، تم فارغ ہو، الگ ہو جاؤ مجھ سے. اب کہنا کیا چاہتے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا تھا؟ نیت کے بارے میں پوچھیں گے یہاں پہ. اسی طرح ایمان میں، یمین میں، قسم میں نیت کو دیکھا جائے گا. انسان کہے واللہ لا آکل لحما، اور نیت کیا ہے؟ یعنی میں نے بکرے کا گوشت نہیں کھانا. تو صحیح ہے، گائے کا گوشت کھائے تو وہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یمین میں نیت کو دیکھا جائے گا.
اسی طرح اگلا مسئلہ هل العبرة في النية بنية المتكلم او بنية السامع؟ هل العبرة في النية بنية المتكلم او بنية السامع؟ انسان جب ہم نے کہا نیت لازمی ہے، اب کس کی نیت کو اعتبار دیں گے؟ کہنے والے کو یا سننے والے کی نیت کو؟ کہنے والے کی نیت کو یا سننے والے؟ ہاں دیکھیں، اعمال اگر فی مجلس القضاء ہو، فی مجلس القضاء، تو سننے والے کی نیت کو اعتبار دیں گے، اما اگر مجلس القضاء کے علاوہ ہو تو پھر متکلم کی نیت کو اعتبار دیا جائے گا۔ فی مجلس القضاء سننے والے کی نیت کو دیکھیں گے، کیونکہ لوگ اکثر توریہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک، یمینک علی ما یصدقک بہ صاحبک۔ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں نہیں میرا مقصد یہ تھا، نہیں نہیں، مقصد کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ مجلس القضاء میں مقصد کو ہم نہیں دیکھیں گے، جو باتیں آپ نے کی اور ہمیں جو سمجھ آئی اس پہ ہم فیصلہ کریں گے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی المعارض لمندوحۃ عن الکذب، جھوٹ سے انسان بچ جاتا ہے معارض کے ساتھ، توریہ کے ساتھ۔ اچھا، تو خلاصۃ الکلام کیا ہے؟ فی مجلس القضاء علی نیت السامع، اما فی غیر ذلك علی نیت المتکلم۔ اچھا، القواعد المندرجہ تحت قاعدۃ الام، اس کے نیچے بہت سارے قواعد مندرج ہیں، ان میں سے تقریباً 10 کا ارادہ تھا لیکن 3-4 لے لیں گے۔ پہلا قاعدہ آپ یہ لکھیں، النیت من اعمال القلوب للسان، النیت من اعمال القلوب للسان۔ دیکھیں ادھر، اعمال جو ہیں، طاعات اور تقربات جو ہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں، یا آپ یوں کہیں تقربات اللہ رب العالمین نے تقسیم کیے ہیں، وہ اعمال جن پہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، رب العالمین نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ کچھ اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین نے دل کے ساتھ جوڑے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو زبان کے ساتھ جوڑے ہیں رب العالمین نے، کچھ اعمال ہیں اعضاء کے ساتھ، اعضاء جسم کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ اچھا، اب نیت جو ہے، نیت اس کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے؟ بالاتفاق نہیں ہے۔ اچھا، نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے؟ بالاتفاق ہے۔ بات رہی اب زبان کی، زبان کے ساتھ نیت کا تعلق ہے یا نہیں ہے؟ ایک منٹ، علماء کہتے ہیں کہ انسان جہر بالنیہ کرے، جہر بالنیہ یعنی نطق بالنیہ جہرن، بدعت ہے بالاتفاق، بدعت ہے یہ۔ اما نطق بالنیہ سرن، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہیں، اگر چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ہم بدعت نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ آئی؟ منہم امام الشافعی رحمہ اللہ، صحیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ سرن بھی بدعت ہے۔ یہ کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، کہتے تکبیر سے پہلے میں فلاں امام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ کس لیے کہنا چاہتا ہے؟ کیا یہ انسان رب العالمین کو بتانا چاہتا ہے کہ یا اللہ میں یہ کر رہا ہوں؟ رب العالمین کو پتا نہیں تھا اور یہ بتانا چاہتا ہے؟ ہاں، سمجھ آئی؟ تو اللہ رب العالمین کو یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کو نہیں پتا۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ رب العالمین کو پتا نہیں ہے، میں بتانا چاہتا ہوں، تو یہ کافر ہوتا ہے۔ اس پہ نماز پڑھنے سے یہ کافر ہوتا ہے، نماز پڑھے پھر بھی کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رب العالمین کے صفات میں سے ایک صفت سے انکار کر لیا۔ لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، رب العالمین کو پتا ہے لیکن میں اپنے شک کو دور کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل میں شیطان کے وسوسے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ مبتدع ہیں۔ سمجھ آئی؟
کیوں؟ کیونکہ اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو رسول اللہ ہمیں بتاتے، شک کو ختم کرنے کے لیے یہ کام کرو، نہیں بتایا، لہذا کرنا بدعت ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، یہاں پہ ایک اعتراض پھر وارد ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نطق بالنیہ بدعت ہے، تو تلبیہ میں جو نطق بالنیہ کرتے ہیں، اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک حجن، یہ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی جب کرتے تھے تو اللہم ھذا منک ولک، اللہم ھذا من محمد وآل محمد وامت محمد وغیرہ، یعنی وعمن لم یضحی من امتی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نیت نہیں ہے، تلفظ بالنیہ نہیں ہے۔ ہاں، تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ تلفظ بالنیہ بدعت ہے، اور یہاں پہ یہ تلفظ بالنیہ ہے اور جہر بھی ہے ساتھ، آپ کہہ رہے تھے بالاتفاق بدعت ہے۔ الجواب، جواب یہ ہے کہ یہ تلفظ بالنیہ نہیں ہے، تلفظ بالنیہ نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح، اچھا یہ کہیں یہ تلفظ بالنیہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت مخصوصۃ للدخول فی عبادت اخرى ہے، عبادہ مستقلہ للدخول فی عبادت اخرى ہے۔ مثال کے طور پہ نماز سے پہلے اللہ اکبر تکبیر پڑھنا فرض ہے، رکن ہے، سمجھ آئی؟ کیا یہ تکبیر نیت ہے؟ ہاں، کیا یہ تکبیر نماز ہے؟ ہاں، نماز تو ابھی تک شروع نہیں ہوئی، سمجھ آئی؟ شروع کب ہوتی ہے؟ تکبیر سے۔ اسی طرح حج اور عمرہ، یہ دونوں اعمال شروع کب ہوتے ہیں؟ تلبیہ سے۔ تو جس طرح نماز کے لیے تکبیر ہے للدخول فی الصلاۃ، اسی طرح عمرہ اور حج کے لیے تلبیہ ہے للدخول فی النسک۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی یا نہیں؟ تو یہ عبادہ مستقلہ ہے، نیت نہیں ہے۔ بدلیل اگر کوئی انسان لبیک اللہم عمرتن کو چھوڑ کے یہ کہے کہ یا اللہ میں عمرہ کر رہا ہوں، مسجد الحرام میں فلاں دروازے کے پاس کھڑا ہوں، فلاں ساتھی بھی ہے میرے ساتھ، یہ ہے وہ ہے، ادھر ہے ادھر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت ہے یہ۔ اوہو، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ تلفظ بالنیہ ہے، لہذا اس سے پتہ چلا یہ تلفظ بالنیہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اچھا، تو قاعدہ ہمارے پاس کیا بنا؟ النیۃ من اعمال القلوب لا اللسان۔ دوسرا قاعدہ، لا ثواب الا بنیہ، لا ثواب الا بنیہ، نیت کے بغیر انسان کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس لیے بعض سلف کہتے ہیں ما من فعلۃ وان دقت الا وینشر لها دیوانان، دیوان لما ودیوان کیف، فاما دیوان لما فانه سؤال عن الاخلاص، واما دیوان کیف فانه سؤال عن المتابعہ۔ تو لا ثواب الا بنیہ، اور مثالیں ہم نے پہلے بیان کی ہیں۔ انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے، نماز استسقاء، کس لیے؟ بارش کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے؟ لوگ دیکھیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مثالیں جو پہلے گزر گئی۔ اچھا، اگلا قاعدہ آپ لکھیں، المباحات تنقلب عبادات بالنیات الصالحات، المباحات تنقلب عبادات بالنیات الصالحات، نیت کی وجہ سے مباحات بھی عبادت بن جاتے ہیں، جس طرح ہم نے وہ بریانی کی مثال ذکر کی، ہر ایک ایک چاول کے دانے پہ آپ کو اجر مل سکتا ہے۔ عبادات بالنیات الصالحات۔ اچھا، النیت شرط، اگلا قاعدہ، لصحت المأمورات، النیت شرط لصحت المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروکات۔ یہ آخری قاعدہ، النیت شرط ہاں فی صحت المأمورات۔ دیکھیں ادھر ہمارے پاس اعمال کی دو قسمیں ہیں، مأمورات اور متروکات۔ مأمورات وہ اعمال جس میں شریعت نے ہمیں کہا یہ کام کرو، متروکات وہ شریعت نے جو ہمیں کہا یہ کام نہ کرو۔ اچھا، مأمورات میں نیت کی ضرورت ہے، شرط ہے لصحت الاعمال، نیت کے بغیر یہ عمل فاسد ہے۔ اما متروکات میں نیت کے بغیر یہ عمل صحیح ہے لیکن اجر نہیں ملے گا، نیت صحیح، عمل صحیح ہے۔ مثال کے طور پہ
یہ مولوی صاحب شراب نہیں پیتا، کیوں نہیں پیتے ہو شراب؟ ویسے ہی نہیں پیتا ہوں، صحت کے لیے مضر ہے، اس کا فعل صحیح ہے، یعنی لا یعاقب علیہ، لیکن ساتھ ساتھ کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ انسان داڑھی نہیں کاٹتا، کیوں؟ متروکات ہے یہ، داڑھی کاٹنے سے شریعت نے منع کیا، داڑھی نہیں کاٹتا کیوں؟ ابا جی بھی نہیں کاٹتے، ماموں چاچو بھی داڑھی رکھتے تو میں بھی رکھتا ہوں، سمجھ آئی؟ تو یہ نہ اجر نہ گناہ کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن داڑھی رکھ رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی اتباع کی وجہ سے، پھر اس کو اجر ملے گا۔ تو لہذا قاعدہ ہمارے پاس کیا؟ النیت شرط لصحت المأمورات وشرط لترتب الثواب فی المتروکات۔ آخری لکھو الکنایات مفتقرۃ الی النیہ، باقی جو ہیں کل انشاءاللہ دوسرا قاعدہ قاعدۃ الام پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔